تمہیں کیا لگا لڑکی کے طوائف ہو کر تم سے وہ نواب زادہ شادی کرے گا؟ ارے پگلی، طوائف کے پاس تو مرد فقط اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے بھرپور جسم کے لیے آتے ہیں اور اپنی طلب مٹا کر چلے جاتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم ماریہ کو سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ ماریہ اور نواب شاہ پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں اور جلد ہی یہاں سے نکل کر ایک آزاد زندگی گزارنے والے تھے۔ لیکن قسمتوں کے کھیل سے ناواقف لوگ یہ نہیں جانتے تھے جلد ہی ان کی زندگی پر ایک عذاب مسلط ہونے والا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں، جہاں اونچی حویلیوں کے پیچھے تنگ گلیاں اپنے اندر ہزاروں کہانیاں چھپائے بیٹھی تھیں، وہاں ایک ایسی حقیقت پل رہی تھی جسے دنیا ناپاک کہتی تھی، مگر اس حقیقت میں بھی محبت کا ایک روشن دیا جل رہا تھا۔ یہ دیا روشن کیا تھا؟ ماریہ اور نواب شاہ کی خفیہ محبت نے۔ جہاں آرا بیگم، جو طوائف خانے کی مالکن اور کئی برسوں سے ماریہ کی محافظ رہی تھی، آج اس پر غضبناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور لہجے میں تلخی۔ تمہیں کیا لگا لڑکی کے طوائف ہو کر وہ نواب شاہ تم سے شادی کرے گا؟ اس نے ماریہ کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ارے پگلی، طوائف کے پاس تو مرد صرف اس کی خوبصورتی اور دلکش جسم کے لیے آتے ہیں اور اپنی ہوس مٹا کر چل دیتے ہیں۔ ماریہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے جہاں آرا بیگم کو دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن اور جذباتی اذیت نمایاں تھی۔ جہاں آرا بیگم کا ہر لفظ اس کے زخم پر نمک پاشی کر رہا تھا، مگر آج ماریہ کی خاموشی میں ایک نئی طاقت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں آرا بیگم کو یہ بات معلوم نہیں کہ جس نواب شاہ کے لیے وہ ماریہ کو طعنے دے رہی تھی، وہ ماریہ سے پہلے ہی خفیہ نکاح کر چکے تھے۔ اس نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک انکہی سمجھ بوجھ اور گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب دنیا سو جاتی، وہ چوری چھپے ملتے۔ نواب شاہ ماریہ کے سر کو اپنے کندھے پر رکھتے اور ماریہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ایک انجانے سکون میں ڈوب جاتی۔ ان کے ہاتھوں کے لمس میں، نظروں کے تبادلے میں اور سرگوشیوں میں ان کی محبت کی گہرائی صاف جھلکتی تھی۔ ہر ملاقات ان کے رشتے کی بنیاد کو مزید مضبوط کرتی اور انہیں یقین دلاتی کہ وہ دنیا کی تمام رکاوٹوں سے لڑ کر اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتے ہیں۔ نواب شاہ کی نظر میں ماریہ صرف ایک طوائف نہیں تھی، بلکہ اس کی محبوبہ، اس کی بیوی اور اس کے خوابوں کی رانی تھی۔ ماریہ بھی نواب شاہ کی شکل میں اپنے بچپن سے دیکھا ہوا ایک معزز اور وفادار ساتھی پا چکی تھی۔ وہ دونوں جلد ہی یہاں سے نکل کر ایک آزاد اور باعزت زندگی گزارنے والے تھے، جہاں انہیں کسی کی نفرت بھری نگاہوں اور طعنوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر قسمت کے کھیل سے ناواقف یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس محبت بھری کہانی پر جلد ہی ایک عذاب مسلط ہونے والا تھا، ایک ایسا عذاب جو ان کے رشتے کو آزمائش کی ایک ایسی بھٹی سے گزارنے والا تھا جہاں سے یا تو وہ کندن بن کر نکلتے یا پھر راکھ ہو جاتے۔ اسی لمحے جب ماریہ اپنی سوچوں میں گم تھی، طوائف خانے کے تنگ کمرے کی کھڑکی سے باہر ستاروں کی مدھم روشنی میں نواب شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور محبت کی روشنی تھی۔ وہ ماریہ کا ہاتھ تھامے یہاں سے بہت دور نکل جانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے والد نواب فیروز شاہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اپنی جاہ و حشمت اور خاندانی وقار کے سامنے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ نواب شاہ جانتا تھا کہ جب اس کے والد کو اس نکاح کا علم ہوگا تو ان پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ نواب فیروز شاہ ایک سخت گیر جاگیردار اور سردار تھے، جس کے لیے اس کے خاندان کی عزت سب سے مقدم تھی۔ وہ اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ نواب شاہ کو معلوم تھا کہ اس کے والد کا غصہ ایک سلگتی ہوئی آگ کی مانند تھا، جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر سکتا ہے۔ جہاں آرا بیگم ابھی بھی ماریہ کو طعنے دے رہی تھی۔ ارے تو آج تک کس بھرم میں ہے؟ یہ بڑے لوگ صرف دل بہلانے آتے ہیں، بیگم بنانے نہیں۔ بس بہت ہو گیا، ماریہ نے آخرکار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا۔ آپ نہیں جانتی جہاں آرا بیگم، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ جہاں آرا بیگم حیران رہ گئی۔ ماریہ کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماریہ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے صرف اس وقت دکھائی دیتی تھی جب وہ نواب شاہ سے چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی۔ کیا نہیں جانتی میں؟ یہ کہ تم ایک ایسے مرد پر اعتبار کر رہی ہو جو کل تمہیں یوں چھوڑ جائے گا جیسے تمہارا وجود ہی نہ ہو۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، ماریہ نے مضبوطی سے کہا، اور اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر جہاں آرا بیگم کے چہرے پر غصے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے خوف بھی چھا گیا۔ اس نے طوائف خانے میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی جو محبت کے نام پر دھوکہ کھاتی تھی، مگر ماریہ میں اسے کچھ الگ نظر آیا۔ اسی دوران نواب فیروز شاہ کی وسیع و عریض حویلی میں مختار نواب شاہ کا پرانا اور وفادار خادم نواب فیروز شاہ کے سامنے ادب سے کھڑا تھا۔
نواب فیروز شاہ سنگ مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے انتہائی تشویش اور غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ مختار، تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کل سے لاپتہ ہے۔ مختار نے سر جھکا لیا۔ حضور، ہم نے ہر جگہ تلاش کیا ہے لیکن نواب شاہ صاحب کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مختار کو نواب شاہ اور ماریہ کے تعلق کا تھوڑا بہت علم تھا، لیکن وہ اپنے آقا کی ناراضگی کے خوف سے کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ مجھے خدشہ ہے مختار، کہیں وہ پھر اس بازاری عورت کے چکر میں نہ پڑ گیا ہو۔ نواب فیروز شاہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں ماریہ کے لیے شدید نفرت بھری تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ وہ اس طوائف سے کوئی تعلق بنا رہا ہے تو میں اسے خاندان سے بے دخل کر دوں گا اور اس طوائف کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ مختار نے دل ہی دل میں دعا کی کہ نواب شاہ خیریت سے ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ نواب فیروز شاہ اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ان کی نظر میں نواب شاہ کا عائشہ سے رشتہ طے شدہ تھا، جو ایک انتہائی معزز اور دولت مند خاندان کی بیٹی تھی۔ عائشہ کا حسن اور اس کا خاندانی پس منظر نواب فیروز شاہ کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کے خاندانی نام پر دھبا لگائے۔ جہاں ایک طرف ماریہ اور نواب شاہ ایک نئی زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے، وہیں دوسری طرف ایک طاقتور اور بے رحم حقیقت ان کے خوابوں کو کچلنے کے لیے تیار تھی۔ آنے والا وقت ان کی محبت کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ رات کے آخری پہر شہر پر خاموشی کی دبیز چادر تنی تھی اور چاند کی دھیمی روشنی میں نواب شاہ اور ماریہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ طوائف خانے کے پچھواڑے ایک پرانی گلی میں ایک بند گاڑی منتظر کھڑی تھی۔ نواب شاہ نے ماریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی چمک تھی۔ بس تھوڑی دیر اور ماریہ، پھر ہم آزاد ہوں گے، اس نے سرگوشی کی۔ ماریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، امید کے تھے۔ مجھے یقین ہے نواب شاہ، ہم کامیاب ہوں گے، ہم اپنی دنیا بسائیں گے۔ نواب شاہ نے شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا مگر صاف ستھرا گھر کرائے پر لیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسی زندگی جہاں اسے اپنے والد کی سخت گیر طبیعت اور سماجی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنی تمام جمع پونجی کے ساتھ تیار تھا کہ ایک نئی شناخت کے ساتھ ماریہ کے ساتھ ایک باعزت زندگی گزارے۔ اس نے ماریہ کو بھاگنے کے لیے مناسب لباس بھی دیا تھا تاکہ وہ طوائف خانے کی پرانی پہچان سے نکل سکے۔ اسی دوران نواب فیروز شاہ کی وسیع حویلی میں بے چینی عروج پر تھی۔ مختار نے انہیں لاکھ یقین دہانی کروائی تھی کہ نواب شاہ جلد واپس آ جائیں گے، مگر ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مختار، اگر میرا بیٹا آج رات تک واپس نہ آیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو نوکری سے نکال دوں گا، نواب فیروز شاہ نے گرج کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اسی منحوس عورت کے چکر میں ہے۔ نواب فیروز شاہ نے فوری طور پر اپنے سب سے قابل اعتماد مگر بدنام اور بے رحم خادم شیراز کو طلب کیا۔ شیراز ایک چالاک اور تجربہ کار شخص تھا جو شہر کے ہر کونے اور ہر راز سے واقف تھا۔ اس کی پہنچ معاشرے کے نچلے طبقے سے لے کر اشرافیہ تک تھی اور وہ اپنے آقا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شیراز، نواب فیروز شاہ نے سرد لہجے میں کہا، میرے بیٹے کا پتہ لگاؤ۔ مجھے شک ہے کہ وہ اسی طوائف کے پاس ہے جس نے اسے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اگر وہ وہی ہیں تو اسے پکڑ کر میرے سامنے لاؤ اور اس طوائف کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ شیراز نے سر جھکا کر حکم سنا اور خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کے لیے ایک بڑا موقع تھا۔ دوسری طرف جہاں آرا بیگم ماریہ کے رویے سے شدید پریشان تھی، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ماریہ کوئی بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ ماریہ کی بڑھتی ہوئی خود مختاری اور نواب شاہ کے ساتھ اس کے مبینہ تعلقات نے جہاں آرا بیگم کے مالی مفادات کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ماریہ اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی طرح تھی اور وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے شک تھا کہ ماریہ فرار ہونے والی ہے اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس میں نواب شاہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اپنے مخبروں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر جہاں آرا بیگم نے شیراز کے ایک آدمی سے رابطہ کیا جسے وہ پرانی واقفیت کی بنا پر جانتی تھی۔ ماریہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس کا تعلق ایک بڑے آدمی سے ہے۔ اس نے اشارہ دیا۔ اسے پوری معلومات نہیں دی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس خبر کی نواب فیروز شاہ کے دربار میں اہمیت ہوگی۔ ادھر عائشہ، جس سے نواب شاہ کا رشتہ طے شدہ تھا، نواب شاہ کے لاپتہ ہونے سے بے چین تھی۔ وہ خوبصورت، ذہین اور اپنے خاندان کے وقار کی محافظ تھی، مگر اس کے دل میں نواب شاہ کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ نواب شاہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔
لیکن اسے کچھ بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نواب شاہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ نواب شاہ کی زندگی میں ایک اور عورت بھی ہے، ایک ایسی عورت جس سے وہ اپنی خاندانی عزت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور نواب شاہ اور ماریہ طوائف خانے کے پچھواڑے کی گلی میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل امید اور خوف کے ملے جلے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ عین اسی لمحے گلی کے نکڑ پر ایک سایہ نمودار ہوا، شیراز کا ایک مخبر۔ اس نے انہیں گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا اور فوراً شیراز کو اطلاع دی، سرکار وہ فرار ہو رہے ہیں، میں نے انہیں گاڑی میں جاتے دیکھا ہے۔ شیراز نے یہ خبر سنتے ہی اپنی ٹیم کو حرکت میں آنے کا حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام نواب فیروز شاہ کی نظر میں اس کا مقام مزید بلند کر دے گا۔ نواب شاہ اور ماریہ کی آزادی کی پہلی کرن محض ایک خواب بننے والی تھی، کیونکہ ان کے توقع میں ایک بے رحم شکاری آ چکا تھا۔ تقدیر کا جال تنگ ہو رہا تھا اور ان کی محبت کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات کا سناٹا شیراز کے مخبر کی اطلاع سے ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی نواب شاہ اور ماریہ کی گاڑی تاریکی میں غائب ہوئی، شیراز نے اپنے آدمیوں کو متحرک کر دیا۔ یہ صرف ایک فرار نہیں تھا، یہ نواب فیروز شاہ کی انا کا سوال تھا، اور شیراز اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر 2 مزید آدمیوں کے ساتھ گاڑی کا تعاقب شروع کر دیا۔ شہر کی تنگ گلیوں میں یہ ایک خطرناک پیچھا تھا، جہاں ہر موڑ پر کوئی نیا خطرہ یا سراغ منتظر تھا۔ نواب شاہ کو گاڑی چلاتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ خاص دکھائی نہ دیا۔ کیا بات ہے نواب شاہ؟ ماریہ نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو، نواب شاہ نے کہا۔ اس کی نگاہیں بار بار ریئر ویو مرر میں جھانک رہی تھی۔ اچانک ایک تیز روشنی ان کی گاڑی کے پیچھے دکھائی دی۔ نواب شاہ نے رفتار بڑھا دی اور ماریہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تقریباً سرگوشی کی۔ ممکن ہے یہ بابا جان کے آدمی ہوں، نواب شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی حرکت میں آ جائیں گے۔ تعاقب زوروں پر تھا۔ شیراز اپنے آدمیوں کے ساتھ مہارت سے گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ شارٹ کٹس لے رہا تھا اور شہر کی ہر گلی سے واقف تھا۔ نواب شاہ کی گاڑی شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں کھلے میدانوں میں تیز رفتاری کے باعث ان آدمیوں سے بچ سکتے تھے، لیکن شیراز کا مقصد انہیں شہر کے اندر ہی روکنا تھا تاکہ وہ آسانی سے قابو کیے جا سکیں۔ اسی دوران نواب فیروز شاہ بے چینی سے اپنی حویلی میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں ہر لمحہ ایک بری خبر کا انتظار تھا۔ شیراز نے انہیں فون پر صرف اتنا بتایا تھا کہ نواب شاہ صاحب کا سراغ مل گیا ہے اور وہ کسی کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب فیروز شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کے دل میں ماریہ کے لیے نفرت اور اپنے بیٹے کے لیے تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے بڑبڑایا۔ اس افراتفری میں حویلی میں ایک اور شخص تھا جو اس صورتحال سے متاثر ہو رہا تھا، اور وہ تھی عائشہ۔ نواب شاہ کا لاپتہ ہونے کی خبر نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا۔ وہ نواب فیروز شاہ کے قریب تھی اور انہوں نے شیراز کو دی گئی ہدایت سن لی تھی۔ اسے نواب شاہ اور ایک طوائف کے تعلق کا ذکر سن کر حیرت اور تکلیف ہوئی تھی۔ عائشہ ایک مضبوط لڑکی تھی، لیکن اس خبر نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نواب شاہ، جس سے اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا، کسی اور عورت سے تعلق رکھے گا۔ کیا وہ اس کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھا رہا تھا؟ عائشہ کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تہہ تک جائے گی، صرف نواب شاہ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت نفس اور اپنے خاندان کے وقار کے لیے بھی۔ ادھر ماریہ اور نواب شاہ کی گاڑی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی۔ سامنے اچانک ایک پرانی لکڑی کی رکاوٹ نظر آئی۔ نواب شاہ نے اچانک بریک لگائے، لیکن گاڑی کی رفتار زیادہ تھی اور وہ رکاوٹ سے جا ٹکرائی۔ انجن بند ہو گیا اور گاڑی سے دھواں نکلنے لگا۔ اسی لمحے شیراز اور اس کے آدمی موٹر سائیکلوں پر ان کے پاس آ پہنچے۔ شیراز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نواب شاہ صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواب صاحب کو یہ سب پسند نہیں ہے، نواب شاہ نے ماریہ کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے کہا۔ دور رہو شیراز، تم ہمارے راستے میں نہیں آ سکتے۔ شیراز کے آدمی آگے بڑھے۔ نواب شاہ مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی کشمکش کے دوران
ماریا کی نظر ایک دیوار پر لگے پرانے پوسٹر پر پڑی۔ یہ پوسٹر کئی سال پہلے کا تھا، جس پر ایک چھوٹے بچے کی تصویر تھی اور گمشدگی کے اشتہار تھا، لیکن حیرت کی یہ بات تھی کہ اس بچے کا شکل شیراز سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ماریا کے ذہن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ منظر اس کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ شیراز نے نواب شاہ کو پکڑ لیا اور ماریا کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ آپ کو نواب صاحب کے پاس جانا پڑے گا، شیراز نے سرد لہجے میں کہا۔ ماریا نے ایک آخری بار نواب شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور مایوسی تھی۔ نواب شاہ بے بس تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے قیدی بن رہی ہے۔ یہ ان کی محبت کا سب سے کٹھن امتحان تھا۔ سڑک پر ہنگامہ تھا۔ شیراز کے آدمیوں نے نواب شاہ کو دبوچ لیا تھا اور ماریا کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس چکی تھی۔ شیراز کے چہرے پر فتح کا غرور تھا، مگر اسی لمحے جب ماریا کی نظر پرانے پوسٹر پر پڑی اور اس نے شیراز کے بچپن کی تصویر کو دیکھا تو شیراز کے اندر ایک اندیکھی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اس پوسٹر کو اتار کر پیروں تلے کچل دیا، جیسے کوئی گہرا راز دفن کر رہا ہو۔ یہ لمحہ اتنا مختصر تھا کہ شیراز کے آدمیوں میں سے کسی نے نوٹس نہیں کیا، مگر ماریا کی نظروں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ یہ شیراز کون تھا اور اس کا ماضی کیا تھا؟ نواب شاہ نے مزاحمت کی، لیکن شیراز اور اس کے آدمیوں نے اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ ماریا کو ایک الگ گاڑی میں بٹھایا گیا اور دونوں کو نواب فیروز شاہ کی حویلی کی طرف لے جایا گیا۔ نواب شاہ کو بے بسی اور غصے نے گھیر لیا تھا۔ وہ ماریا کو یوں قید ہوتے دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد اس کے رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن اب تو حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا جب دونوں کو نواب فیروز شاہ کی حویلی کے ایک کونے میں بنے پرانے کمروں میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرے کبھی قید خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور اب یہاں خوف اور ویرانی کا راج تھا۔ نواب شاہ کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا اور ماریا کو دوسرے میں۔ ماریا اندھیرے میں سہم کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے ذہن میں اس پرانے پوسٹر اور شیراز کی بچپن کی تصویر گھوم رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دھاگا ہے جو ماضی کو حال سے جوڑ رہا ہے، اور اس دھاگے کا تعلق شیراز سے ہے۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران حویلی میں ایک اور طوفان برپا تھا۔ نواب فیروز شاہ غصے سے بھرے ہوئے شیراز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب شیراز نے انہیں بتایا کہ نواب شاہ کو ماریا کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے تو نواب فیروز شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ شاباش شیراز، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، نواب فیروز شاہ نے کہا۔ ان کی آواز میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اب اس منحوس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ آج میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ کوئی اس خاندان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کرے۔ لیکن شیراز نے ایک نئی چال چلی۔ حضور، میرے خیال میں ابھی انہیں آپ کے سامنے نہ لایا جائے، شیراز نے بڑے ادب سے کہا۔ رات بہت ہو چکی ہے اور شہر میں خبر پھیل سکتی ہے۔ صبح ہم میڈیا اور اپنے لوگوں کے سامنے نواب شاہ کی عزت بچا کر انہیں غلط فہمی سے نکالنے کا اعلان کریں گے اور اس عورت کو خاموشی سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ شیراز کی بات میں حکمت تھی اور نواب فیروز شاہ کو اپنی عزت سب سے عزیز تھی۔ انہوں نے شیراز کی تجویز مان لی، لیکن ان کے دل میں ماریا کے لیے شدید نفرت برقرار تھی۔ ادھر عائشہ، جسے نواب شاہ کی گرفتاری اور ایک طوائف کے ساتھ اس کے فرار کی خبر لگی تھی، بے حد پریشان تھی۔ اس نے نواب فیروز شاہ کے شیراز کو دیے گئے حکم کو سن لیا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ ماریا کی جان کو خطرہ ہے۔ اس سے نواب شاہ کے لیے پریشانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس عورت کے بارے میں بھی تجسس تھا جس کے لیے نواب شاہ نے اپنے خاندان کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ عائشہ نے چپکے سے مختار کو ایک طرف بلایا۔ مختار چچا، مجھے نواب شاہ صاحب سے ملنا ہے اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ وہ عورت کون ہے۔ مختار ہچکچایا، مگر عائشہ کے چہرے پر ایسی ضد تھی کہ وہ منع نہ کر سکا۔ مختار، جو دل ہی دل میں نواب شاہ اور ماریا کی محبت کے حامی تھا، اس نے عائشہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں، اس نے سرگوشی کی، لیکن میں آپ کی مدد کروں گا۔ مختار عائشہ کو چپکے سے ان قید خانوں کے قریب لے گیا جہاں نواب شاہ اور ماریا کو بند کیا گیا تھا۔ عائشہ نے ایک چھوٹے سے سوراخ سے دیکھا تو نواب شاہ کو ایک کونے میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ماریا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں ماریا کی شکل صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن عائشہ کو اس کی بے چینی کا اندازہ ہو گیا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ نواب فیروز شاہ کو بہت پرانے لوگ یاد نہیں رہتے، لیکن بعض اوقات ان کے فیصلے کسی کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ یہ شیراز کی آواز تھی جو قید خانے سے باہر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا باپ میری ماں کی موت کا ذمہ دار تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کی نسل کو برباد کر دوں گا۔
نواب شاہ صرف ایک مہرہ ہے۔ عائشہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ شہراز کے دل میں کوئی گہرا کینہ تھا۔ یہ صرف نواب فیروز شاہ کا حکم نہیں تھا، یہ شہراز کا ذاتی بدلہ تھا۔ شہراز کے بچپن کے پوسٹر اور اس کی یہ باتیں آپس میں جڑ رہی تھی۔ ماریا کے ذہن میں بھی یہی بات گونج رہی تھی۔ عائشہ کو ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ صرف محبت اور خاندان کی عزت کا نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان پرانے بدلے اور سازش کا جال ہے۔ نواب شاہ اور ماریا محض پیادے تھے۔ اسے فوراً شہراز کے اس گہرے راز کو جاننا تھا تاکہ وہ نواب شاہ اور شاید ماریا کو بھی بچا سکے۔ اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ عائشہ نے چپکے سے مختار کو دیکھا۔ مختار کا چہرہ بھی پریشانی اور خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے بھی شہراز کے اس مکروہ ارادے کا علم نہیں تھا۔ مختار چچا، ہمیں شہراز کے بارے میں مزید جاننا ہوگا اور جلد از جلد، عائشہ نے سرگوشی کی۔ نواب شاہ کو خطرہ ہے اور صرف ان کو نہیں بلکہ شاید اس طوائف کو بھی۔ مختار نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسے احساس تھا کہ عائشہ اب صرف اپنی منگنی نہیں بچا رہی بلکہ وہ ایک بڑی سازش کو بے نقاب کرنے جا رہی ہے۔ ادھر ماریا اپنے اندھیرے قید خانے میں بیٹھی اس پوسٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے دیکھا تھا، شہراز کا بچپن، اس کے چہرے کی معصومیت اور پھر اس کا موجودہ انتقام۔ اسے یہ سب ایک دھندلی سی پہیلی لگ رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ جہاں آرا بیگم نے ایک بار کسی پرانی رنجش کا ذکر کیا تھا جس میں نواب فیروز شاہ کا نام بھی آیا تھا، لیکن اسے اس وقت تفصیل یاد نہیں تھی۔ کیا اس کا تعلق شہراز سے تھا؟ اسے اس صورتحال میں بھی امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھی کہ اگر وہ شہراز کے ماضی کا سراغ لگا لے تو شاید نواب شاہ کو بچا سکیں۔ نواب شاہ اپنے قید خانے میں بے چین تھا۔ اسے ماریا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد ماریا کو کبھی نہیں بخشیں گے اور وہ اسے کسی بھی حال میں بچانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں فرار کے منصوبے بن رہے تھے لیکن وہ بے بس تھا۔ حویلی کے مضبوط پہرے کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ شہراز اپنی چال کو کامیاب ہوتے دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے رات بھر جشن منایا۔ اسے اپنے باپ اور ماں کی بے عزتی اور موت کا بدلہ لینا تھا۔ اس کا باپ نواب فیروز شاہ کے ایک شفاقانہ فیصلے کی بھینٹ چڑھا تھا اور اس کی ماں اس صدمے سے وفات پا گئی تھی۔ شہراز کو بچپن سے ہی ایک ہی سبق سکھایا گیا تھا اور وہ سبق انتقام کا تھا، اور اب اسے وہ موقع مل چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ نواب فیروز شاہ کا ارادہ تھا کہ وہ میڈیا کے سامنے ایک بیان جاری کریں گے کہ نواب شاہ کو کسی گمراہ کن محبت سے بچا لیا گیا ہے اور وہ جلد ہی عائشہ سے شادی کریں گے۔ ماریا کے بارے میں خاموشی اختیار کی جانی تھی اور اسے خفیہ طور پر ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تھا۔ اسی دوران عائشہ نے مختار کی مدد سے ایک خفیہ ملاقات کا بندوبست کیا۔ وہ براہ راست ماریا سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا لیکن عائشہ کو یقین تھا کہ یہی ایک راستہ ہے شہراز کے راز کو جاننے کا۔ مختار اسے ایک ایسے راستے سے لے گیا جو حویلی کے پرانے اور غیر استعمال شدہ حصوں سے گزرتا تھا اور سیدھا ماریا کے قید خانے کی طرف جاتا تھا۔ جب عائشہ ماریا کے قید خانے میں داخل ہوئی تو ماریا حیران رہ گئی۔ اس نے عائشہ کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ عائشہ نے بغیر وقت ضائع کیے بات شروع کی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم اور نواب شاہ اس وقت ایک گہری سازش کا شکار ہو۔ شہراز وہ نواب فیروز شاہ کا وفادار نہیں بلکہ اس کے دل میں پرانے دل کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ عائشہ نے شہراز کی گفتگو کا ذکر کیا جو اس نے سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا باپ اور ماں نواب فیروز شاہ کے کسی فیصلے کی وجہ سے مر گئے تھے اور وہ اب ان کی نسل کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ماریا نے گہری سانس لی۔ تو یہ تھا جہاں آرا بیگم نے ایک بار سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ نواب فیروز شاہ نے برسوں پہلے ایک جاگیردار خاندان کو تباہ کر دیا تھا جس کے سربراہ نے ان کی حکم عدولی کی تھی اور وہ جاگیردار بہت بہادر تھا۔ اسے نواب صاحب نے ایک سازش میں پھنسایا تھا اور پھر اسے اور اس کے خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ خاندان بہت قریب ہی کہیں رہتا تھا۔ عائشہ اور ماریا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا شہراز اسی جاگیردار کا بیٹا تھا اور کیا وہ یہ سب نواب شاہ کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا تھا تاکہ نواب فیروز شاہ کو تکلیف پہنچے؟ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا جس نے نواب شاہ اور ماریا کے ساتھ ساتھ عائشہ کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ عائشہ اور ماریا کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ شہراز کے انتقام کے محرکات کا انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ دونوں خواتین ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، ایک غیر متوقع اتحاد جو حالات کی ستم ظریفی نے پیدا کیا تھا۔ ماریا جو اب تک محض نواب شاہ کی محبوبہ اور ایک طوائف تھی، اب ایک اہم راز کی حصہ دار بن چکی تھی جس کے تانے بانے نواب فیروز شاہ کے ماضی سے جڑے تھے۔
عائشہ جو اپنے خاندانی وقار اور طے شدہ رشتے کی زنجیروں میں جکڑی تھی، اب اپنے محبوب اور شاید ایک بے گناہ کی جان بچانے کی جدوجہد میں شامل ہو چکی تھی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماریا نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نیا عزم تھا۔ شہراز کو بے نقاب کرنا ہوگا، ورنہ وہ نواب شاہ اور ہمیں بھی ختم کر دے گا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ شہراز بہت چلاک ہے، اسے بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کے ماضی کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرنی ہوگی، خاص طور پر اس جاگیردار خاندان کے بارے میں جس کا جہاں آرا بیگم نے ذکر کیا تھا۔ مختار، جو اب ان کے منصوبے کا تیسرا ستون تھا، بولا، شہزادی صاحبہ، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ شہراز کے مخبر ہر جگہ ہیں اور نواب صاحب وہ اس وقت کسی کی نہیں سنیں گے۔ میں جانتی ہوں مختار چچا، عائشہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نواب شاہ کی زندگی داؤں پر لگی ہے، اور اب یہ صرف ان کی نہیں بلکہ ہمارے خاندانوں کی عزت کا بھی سوال ہے۔ اس نے ماریا کی طرف دیکھا۔ اور تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ماریا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سب پہلی بار تھا کہ کسی معزز خاندان کی فرد نے اسے اپنا سمجھا تھا۔ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ مختار کو کام سونپا گیا کہ وہ حویلی کے پرانے ریکارڈز اور نواب فیروز شاہ کے پرانے ملازمین سے شہراز کے ماضی، خاص طور پر اس جاگیردار خاندان کی تباہی کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ یہ معلومات انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی اور صرف نواب فیروز شاہ کے قریبی حلقے کو ہی معلوم تھیں، جبکہ عائشہ خود نواب فیروز شاہ کے قریب رہ کر شہراز کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی تھی اور موقع ملنے پر نواب شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ماریا کا کام تھا کہ وہ اپنی قید میں رہتے ہوئے اپنی یادداشت کو تازہ کرے اور جہاں آرا بیگم سے سنی ہوئی پرانی باتوں کو جوڑے۔ اسے شک تھا کہ جہاں آرا بیگم شہراز کے ماضی کے بارے میں کچھ اور بھی جانتی ہوں گی، لیکن وہ خوف یا کسی اور وجہ سے بتاتی نہیں تھی۔ نواب فیروز شاہ کے کمرے میں شہراز ان کے سامنے کھڑا تھا۔ حضور، کل صبح نواب شاہ کو میڈیا کے سامنے لایا جائے گا، شہراز نے اطمینان سے کہا۔ اور اس عورت کا کیا کرنا ہے؟ نواب فیروز شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شہراز نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ حضور، میرے خیال میں اسے صبح تک یہیں رہنے دیا جائے، اس کے بعد ہم اسے خفیہ طور پر ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس کے ذہن میں ماریا کی وہ نظریں گھوم رہی تھیں۔ جب اس نے پوسٹر دیکھا تھا، وہ ماریا کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مختار نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں حویلی کے پرانے دفاتری کمروں میں گھس گیا۔ وہاں فائلوں اور رجسٹروں کا ڈھیر تھا۔ پرانے نوکروں سے بات کرنا مشکل تھا کیونکہ زیادہ تر وفادار تھے یا شہراز سے ڈرتے تھے، مگر مختار کو ایک پرانا وفادار نوکر مل گیا جس کا نام حامد تھا، جو کئی دہائیوں سے حویلی میں کام کر رہا تھا۔ حامد نے مختار کو بتایا کہ برسوں پہلے ایک جاگیردار خاندان تھا، میر خیل، جو نواب فیروز شاہ کی جاگیر کے قریب ہی رہتا تھا۔ میر خیل کے سربراہ نے نواب فیروز شاہ کی نافرمانی کی تھی، جس پر نواب فیروز شاہ نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کی جاگیر ہڑپ کر لی اور انہیں تباہ کر دیا۔ میر خیل کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس وقت لاپتہ ہو گیا تھا۔ حامد کو یاد تھا کہ اس بچے کا نام شہراز تھا۔ یہ سن کر مختار کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ تو شہراز ہی وہ بچہ تھا؟ حامد نے مزید بتایا کہ شہراز کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور جلد ہی وفات پا گئی تھی۔ مختار کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میر خیل کے خزانے اور کچھ اہم دستاویزات نواب فیروز شاہ کے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ یہ معلومات شہراز کے انتقام کو ایک نئی سمت دے سکتی تھی۔ ادھر عائشہ بے چینی سے رات کاٹ رہی تھی۔ اسے نواب شاہ سے ملنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ قید خانوں کے باہر شہراز کے آدمی مسلسل پہرا دے رہے تھے، لیکن اسے اب ایک نیا راستہ مل چکا تھا۔ اسے شہراز کے اصل محرکات کا علم ہو گیا تھا اور اب اسے یہ سب نواب فیروز شاہ کے سامنے لانا تھا۔ لیکن وہ کیسے؟ نواب فیروز شاہ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اندھیرے قید خانے میں ماریا نے بھی اپنے ذہن پر زور دینا شروع کیا۔ اسے یاد آیا جہاں آرا بیگم نے ایک بار نشے کی حالت میں ذکر کیا تھا کہ میر خیل کا کچھ خزانہ اور کچھ کاغذات ابھی بھی موجود ہیں جو ان کے پچھلے گھر میں چھپائے گئے تھے۔ اس وقت ماریا نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر اب یہ بات اسے بہت اہم لگ رہی تھی۔ کیا شہراز صرف انتقام نہیں لے رہا تھا بلکہ وہ میر خیل کے کھوئے ہوئے خزانے اور دستاویزات کی تلاش میں بھی تھا جو اس کی جاگیرداری کو واپس دلا سکیں؟ یہ ایک ایسا پہلو تھا جو اس کہانی کو مزید خطرناک بنا دیتا۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو عائشہ، ماریا اور مختار صاحب کے پاس شہراز کی سازش کے تمام ٹکڑے موجود تھے۔ اب انہیں ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانی تھی اور اسے صحیح وقت پر صحیح شخص کے سامنے لانا تھا۔ وفاداریوں کی آزمائش تھی اور انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے
اس خطرناک کھیل کو کھیلنا تھا۔ نواب شاہ کی قسمت اب ان تینوں کے ہاتھ میں تھی۔ صبح کا آغاز نواب فیروز شاہ کی حویلی میں ایک غیر معمولی خاموشی کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر کوئی آنے والے طوفان سے واقف تھا، لیکن اس کی شدت کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ نواب فیروز شاہ اپنے مطالعہ گاہ میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب شیراز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ حضور، سب انتظامات مکمل ہیں، شیراز نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب سے کچھ دیر میں میڈیا یہاں پہنچ جائے گا۔ ہم نواب شاہ کو دوبارہ راہ راست پر لانے کا اعلان کریں گے اور اس منحوس عورت کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے گا۔ نواب فیروز شاہ نے سر ہلایا۔ بہت خوب شیراز، تم نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس کے بعد تمہاری وفاداری کا میں بھرپور انعام دوں گا۔ شیراز نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا منصوبہ صرف ماریہ کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ نواب فیروز شاہ کو ذلیل کرنا تھا۔ ان کے بیٹے کی بربادی کے ذریعے ان کے خاندان کی جڑوں کو کاٹنا تھا اور پھر میر خیل کے کھوئے ہوئے وقار اور خزانے کو حاصل کرنا تھا۔ اس کا حتمی منصوبہ نواب شاہ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کرنا تھا، لیکن کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نواب شاہ کو ذہنی اور جذباتی طور پر توڑنا ہی نواب فیروز شاہ کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی، وہ ماریہ کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسے اس طرح استعمال کرنا چاہتا تھا کہ وہ نواب شاہ کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے، ایک ایسی رسوائی جو کبھی نہ مٹے۔ اسی دوران عائشہ نے مختار سے میر خیل خاندان کی مکمل تفصیلات حاصل کر لی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میر خیل کے کچھ افراد ابھی خفیہ طور پر شہر میں موجود ہیں اور شیراز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ شیراز کی چال کا ایک نیا پہلو تھا۔ وہ صرف انتقام نہیں لے رہا تھا، بلکہ اپنے خاندان کے کھوئے ہوئے اثاثوں اور وقار کو بھی دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میر خیل خاندان کا خزانہ اور دستاویزات ایک قدیم معبد کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے، جہاں صرف میر خیل کے سرکردہ افراد ہی جا سکتے تھے۔ عائشہ اب ایک مشکل میں تھی۔ نواب فیروز شاہ شیراز پر مکمل بھروسہ کر رہے تھے اور ان کے سامنے شیراز کو بے نقاب کرنا مشکل تھا۔ اسے ایک ایسی چال چلنی تھی جو نواب فیروز شاہ کو مجبور کر دے کہ وہ حقیقت کو مانے۔ عائشہ نے مختار کی مدد سے ایک آخری خطرناک منصوبہ بنایا۔ نواب فیروز شاہ کی میڈیا کانفرنس سے عین پہلے عائشہ نے انہیں نواب شاہ سے اکیلے ملنے کا انتظام کروایا۔ نواب شاہ کو معلوم نہیں تھا کہ عائشہ نے اس سے پہلے ماریہ سے ملاقات کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی تھیں۔ جب نواب فیروز شاہ اپنے بیٹے کے قید خانے میں داخل ہوئے تو نواب شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا جان، آپ کو میری بات سننی ہوگی، میں بے گناہ ہوں اور ماریہ بھی۔ خاموش ہو جاؤ، نواب فیروز شاہ نے گرج کر کہا۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ عائشہ نے مداخلت کی۔ حضور، نواب شاہ واقعی بے گناہ ہیں، بلکہ ہم سب ایک گہری سازش کا شکار ہیں۔ شیراز، وہ آپ کا وفادار نہیں ہے۔ عائشہ نے شیراز کے ماضی، میر خیل خاندان کی بربادی اور اس کے انتقام کے منصوبے کی تمام تفصیلات نواب فیروز شاہ کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے حامد کی گواہی اور مختار کی تحقیقات کے ثبوت بھی پیش کیے۔ نواب فیروز شاہ کا چہرہ حیرت، غصے اور پھر شک سے زرد پڑ گیا۔ شیراز پر ان کا اعتماد ایسا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں کر پائے۔ یہ جھوٹ ہے، شیراز میرا سب سے وفادار خادم ہے۔ اگر آپ کو شک ہے حضور، عائشہ نے کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، تو آج ہی میر خیل کے قدیمی معبد کے تہہ خانے میں جائیں۔ وہاں آپ کو وہ تمام دستاویزات ملیں گے جو میر خیل خاندان کی ملکیت ثابت کرتی ہیں، اور وہ خزانہ بھی جو شیراز واپس لینا چاہتا ہے۔ وہیں آپ کو شیراز کا اصل منصوبہ بھی ملے گا۔ نواب فیروز شاہ شرمندہ رہ گئے۔ انہیں اچانک اپنے ماضی کے گناہ یاد آ گئے۔ میر خیل خاندان کی بربادی ان کے ہاتھوں ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ ان کے کچھ اثاثے کبھی نہیں ملے۔ اگر عائشہ کی بات سچ تھی تو شیراز نے انہیں دھوکہ دیا تھا اور وہ انہیں تباہ کرنے والا تھا۔ جب شیراز میڈیا کانفرنس کی تیاری کر رہا تھا، اسے اطلاع ملی کہ نواب فیروز شاہ عائشہ اور مختار کے ساتھ میر خیل کے قدیم معبد کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ شیراز کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ماریہ کو ختم کرنے کا حکم دیا اور خود میر خیل کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ معبد کی طرف بھاگا تاکہ دستاویزات اور خزانے کو نواب فیروز شاہ کے ہاتھ لگنے سے پہلے حاصل کر سکے۔ ادھر ماریہ کو قید خانے سے نکالنے کے لیے شیراز کے آدمی آگے بڑھے۔ ماریہ نے اندر سے شور سنا اور اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پاس بچنے کا آخری موقع ہے۔ وہ مرنے سے پہلے نواب شاہ کو یہ ضرور بتانا چاہتی تھی کہ شیراز ہی ان کا اصل دشمن ہے۔ اس کے اندر اچانک ایک نئی طاقت آ گئی اور اس نے اپنے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے توقع کے برعکس وہ مزاحمت کرنے لگی۔ شیراز کا مکر و منصوبہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ نواب شاہ
ماریہ اور نواب فیروز شاہ سبھی ایک خطرناک جال میں پھنس چکے تھے اور اب انہیں اپنی بقا کے لیے لڑنا تھا۔ آنے والے لمحات میں ہی فیصلہ ہونا تھا کہ کون بچے گا اور کون اپنے انجام کو پہنچے گا۔ معبد کا راستہ تاریک اور پرخطر تھا۔ نواب فیروز شاہ، عائشہ اور مختار ایک پرانے راستے سے معبد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ نواب فیروز شاہ کے ذہن میں غصہ، شرمندگی اور اپنے ہی بیٹے کو غلط سمجھنے کا پچھتاوا تھا۔ شیراز کی غداری کا احساس انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ عائشہ کا عزم مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ اسے ہر حال میں نواب شاہ اور اب ماریہ کو بھی بچانا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ادھر حویلی کے قید خانے میں ہنگامہ برپا تھا۔ ماریہ اپنی جان بچانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی تھی۔ شیراز کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نئی غیر متوقع طاقت آ گئی تھی۔ وہ ایک عام طوائف نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس نے محبت کی خاطر موت کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مزاحمت نہ چھوڑی، اپنے ہاتھوں میں جو کچھ بھی آیا اس سے مقابلہ کیا۔ شیراز کے آدمیوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک عورت اتنی بہادری سے لڑ سکتی ہے۔ نواب شاہ نے ابھی اپنے قید خانے میں شور سنا تھا اور کسی طرح خود کو آزاد کروا کر ماریہ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماریہ کو شیراز کے آدمی قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب شاہ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا اور ماریہ کو آزاد کروایا۔ دونوں اب ایک ساتھ معبد کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شیراز جو میر خیل کے معبد کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، نواب فیروز شاہ کے پہنچنے سے پہلے خزانہ اور دستاویزات حاصل کرنا، تاکہ وہ خود کو مضبوط کر سکے اور اپنی پوزیشن برقرار رکھ سکے۔ اس نے اپنے باقی مانندہ میر خیل کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور معبد کے تاریک تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی نواب فیروز شاہ، عائشہ اور مختار معبد پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ شیراز اپنے آدمیوں کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہو رہا ہے۔ روکو اسے، نواب فیروز شاہ نے گرج کر کہا۔ ایک مختصر اور شدید جھڑپ شروع ہو گئی۔ شیراز کے آدمی نواب فیروز شاہ کے محافظوں سے لڑنے لگے۔ اس افراتفری میں شیراز تیزی سے تہہ خانے کے اندر چلا گیا تاکہ وہ دستاویزات اور خزانے تک پہنچ سکیں۔ عائشہ اور مختار بھی نواب فیروز شاہ کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ تہہ خانے میں ایک پراسرار اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے شیراز کی تیز سانسوں کے وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ انہیں شیراز اس مقام پر ملا جہاں میر خیل کے قدیم اثاثے چھپائے گئے تھے۔ شیراز نے کچھ دستاویزات اور زیورات اپنے قبضے میں لے لیے تھے اور وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیراز رک جاؤ، نواب فیروز شاہ کی آواز گونجی۔ شیراز پلٹا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت کا امتزاج تھا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، آج میں تمہارا سب کچھ چھین لوں گا، تمہارا بیٹا، تمہاری عزت، سب کچھ۔ اسی لمحے نواب شاہ اور ماریہ بھی وہاں پہنچے۔ نواب شاہ نے ماریہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے شیراز کی طرف دیکھا۔ ماریہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا، نواب شاہ، شیراز تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہیں پھنسایا ہے۔ شیراز نے ماریہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے فوراً اپنا رخ ماریہ کی طرف موڑا، گویا اسے اپنے راستے کی آخری رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھپی ہوئی چھوٹی بندوق نکالی اور ماریہ پر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سے پورا معبد گونج اٹھا، لیکن عین اسی لمحے نواب شاہ نے ماریہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور گولی ماریہ کے کندھے کو چھو کر دیوار میں پیوست ہو گئی۔ ماریہ درد سے چیخ اٹھی اور نواب شاہ کی گود میں گر گئی۔ خون اس کے کندھے سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کی سانسیں باقی تھیں۔ نواب شاہ نے اس کے زخم کو اپنے ہاتھ سے دبا لیا، اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا۔ اس نے فوراً آواز لگائی، فوری طبی امداد کا بندوبست کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ شیراز نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور فرار ہونے لگا، لیکن نواب فیروز شاہ کے محافظوں نے اسے گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ اس کا انتقام اور اس کی چالاکیاں اب بے نقاب ہو چکی تھیں۔ نواب فیروز شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے ایک بے گناہ زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے انہوں نے برسوں پالا تھا۔ شیراز کو اس کے تمام جرائم کے لیے سزا ملی۔ نواب فیروز شاہ نے عدالت میں اس کے خلاف گواہی دی اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ میر خیل خاندان کے اثاثے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے اور ان کے کچھ جائز وارثوں کو واپس کیے گئے جن کا تعلق شیراز کے گروہ سے نہیں تھا۔ ماریہ کو فوری طور پر نواب فیروز شاہ کے حکم پر شہر کے بہترین ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کا عملہ اس کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ جب تک ماریہ ہسپتال میں رہی، نواب شاہ ایک پل بھی ماریہ کے سرہانے سے نہ ہٹتا۔ اس نے راتوں کو جا کر ماریہ کی تیمارداری کی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے جذباتی سہارا دیا۔ اس کے دل میں ماریہ کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ ماریہ نے بھی نواب شاہ کی محبت اور قربت میں سکون پا لیا تھا اور وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں ان کا رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ نواب فیروز شاہ بھی روزانہ ہسپتال آتے اور ماریہ کی صحت کے بارے میں پوچھتے۔ انہوں نے ماریہ سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس واقعے نے نواب فیروز شاہ کے سخت دل کو نرم کر دیا تھا۔
اور انہیں اپنی خاندانی انا سے زیادہ انسانیت کی قدر کا احساس ہو گیا تھا۔ ماریہ کے صحت یاب ہونے کے بعد نواب شاہ نے اس سے باقاعدہ اور اعلانیہ شادی کی۔ عائشہ نے بھی اس رشتے کو قبول کیا اور نواب شاہ اور ماریہ کی خوشی میں شریک ہوئیں۔ وہ ایک مضبوط عورت تھی جس نے نواب شاہ کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے لیے اس کی اپنی زندگی میں بھی ایک نیا مقصد ابھر چکا تھا۔ اس نے خود کو سماجی کاموں اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ نواب شاہ اور ماریہ نے مل کر امیدہ ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ یہ محض ایک عمارت نہیں تھی بلکہ یہ ہر اس غریب اور بے سہارا خاتون کے لیے امید کی کرن تھی جسے کبھی معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا۔ ماریہ کی ذاتی تکلیف نے اسے دوسروں کا مسیحا بنا دیا تھا۔ نواب شاہ ایک ایسے نواب بن گئے تھے جو اپنی رعایا کے دکھوں کو سمجھتے تھے اور معاشرتی انصاف کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے سخت گیر فیصلوں سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور ایک نرم دل، ہمدرد اور انصاف پسند حکمران کے طور پر سامنے آیا تھا، اور ماریہ اور نواب شاہ کی زندگی محبتوں بھرا ایک سفر بن چکی تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں خوشی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ختم۔ تو پیارے ریڈرز، اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ناولز بائی ایچ ایس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔